ہجرت اس بات کی تھی کہ برائی کو چھوڑ دیا جائے، ہجرت اس بات کی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے کر اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے بال بچوں کی محبت کو چھوڑ کر نکل جایا جائے۔ یہ ہجرت، یعنی اس کے بعد بھی اگر کسی بھی مسلمان کے سامنے اس طرح کی صورت آئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے کر دین کو بچا کر اپنی ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے تو مسلمان اس کے لیے تیار رہے گا۔ ہجرت ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی جس کی تشکیل دی، معاشرے میں جو نظام لاگو کیا، ہمیں وہ یاد کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی بستی مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انسان کی پیدائش اور ان کی تخلیق کا واحد مقصد اللہ کی عبادت ہے، توحید کو بجا لانا ہے، عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، توحید کے منافی امور سے بچنا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کے بھیجے جانے کا اصل مقصد رہا ہے، یعنی انسان اللہ کو پہچانے۔ نئے سال کے آغاز پر ہم جشن مناتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں خوش نہیں۔ کس بات کی خوشی؟ کیا آپ ایک سال بڑے ہو گئے ہیں؟ نہیں، آپ بڑے نہیں ہوئے، آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ جو گزرتا ہے وہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، مصلیان گرامی، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا اسی کی کبریائی اور بڑائی، جنہوں نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کی تخلیق فرمائی اور ان مخلوقات میں ہم انسانوں کو بھی شمار فرمایا اور ہمیں تمام تر مخلوقات میں سب سے افضل اور بہتر مخلوق بنایا۔ اس بہتری کے سبب کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہماری تخلیق کے وقت ہی فرشتوں کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ ہم سب سے بہتر اس وجہ سے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں علم سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے احکام اور شریعت پر چلنے کا مکلف بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اللہ رب العالمین کی امانت کو اٹھانے کی ذمہ داری دی ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اور رسل پر، خاص کر ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام یہ انسانی فطرت کے موافق ایک نظام ہے۔ یہ دین انسانی فطرت کے موافق تو ہے ہی، اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر زمانے کے اعتبار سے لچک، ہر دور میں، ہر حالات میں کون سے احکام اختیار کیے جائیں، ہر مشکل کا حل اور اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے، ان تمام چیزوں کی رعایت بھی اللہ رب العالمین نے اسی دین کے اندر رکھ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام 14.5 صدی گزرنے کے بعد بھی، یعنی اس اسلام کے آئے ہوئے اس روئے زمین پر تقریباً 1450 سال ہو رہے ہیں۔ اتنے زمانے کے گزرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ایک آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان
شریعت کا ایک بھی حکم اتنے زمانے کے اندر کسی بھی زمانے میں انسانی فطرت کے مخالف نہیں رہا، انسانی فطرت کے موافق اور اس کے مطابق رہا۔ یہی وجہ ہے کہ گزرے زمانے کے ساتھ آج بھی لوگ اسلام کی خوبیوں کو جان کر گمراہی، شرک، بدعت اور اپنے گمراہ کن مذہب میں رہتے ہوئے جو ان میں تشدد انہوں نے دیکھا، جو ان میں ظلم و بربریت کا انہوں نے جائزہ لیا، ان کے تجربے میں انسانی فطرت کے خلاف جو امور آئے ان چیزوں سے برات اظہار کرتے ہوئے بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے، اس لیے کہ یہ دین ہر زمانے میں انسانی فطرت کے مطابق رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے شمار شکریہ کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کے لیے، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو چلانے کا جو نظام بنایا، اس نظام کی تعداد کو گننے کے لیے جنہیں ہم سالوں میں یاد رکھتے ہیں، ان کا آغاز محرم الحرام جیسے مہینے کے ذریعے سے کیا، جس کو اللہ رب العالمین نے خود حرمت اور تقدس نوازا۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اہمیت دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک آسمان و زمین کی پیدائش سے ہی ان کی کتاب میں 12 کی تعداد رکھی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط اور سیدھا دین ہے۔ آپ لوگ جو اللہ رب العالمین نے جو 12 مہینے رکھے ان میں سے 4 کو اللہ نے حرمت والے مہینے قرار دیے، منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، اور جو اس میں حرمت والے جو مہینے ہیں ان کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ویسے تو ظلم، زیادتی چاہے وہ اپنے نفس پر ہو یا کسی دوسرے پر، اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا 4 حرمت والے مہینے کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، آپ لوگ اس حرمت کے 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ اور کیا کہا وقاتلوا المشرکین کافہ، اور آپ لوگ مشرکوں سے، تمام مشرکین سے قتال کیجیے جیسے وہ لوگ آپ کے تمام افراد سے قتال کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لیں کہ اللہ رب العالمین متقی کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ 4 حرمت کے مہینے کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرما دی۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جو صفر اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم مومنین کو بہت سارے احکام کا مکلف بنایا ہے، وہیں پر ہمیں اللہ رب العالمین نے گاہے بگاہے نیکیوں کو زیادہ کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے مواقع فراہم کیے ہیں۔ جیسے رمضان ہے، اس میں آدمی روزہ رکھے، اسی رمضان میں اللہ رب العالمین نے ایک رات لیلۃ القدر رکھی، ان کی بھی اہمیت ہم لوگ جانتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو موقع عطا فرمایا جس کو غنیمت جان کر انسان اپنے ایمان کے اندر اضافہ فرمائے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اسلامی یا ہجری کا یہ پہلا مہینہ محرم کا ہے، ہمیں اپنے نئے اسلامی سال کا آغاز یا ان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے۔ ہم نے محرم الحرام کے حوالے سے ان کی تاریخ، ان میں گڑھے گئے واقعات، ان میں پائے جانے والے خرافات، ان تمام چیزوں کو کئی بار سنا ہے، لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین کا یہ حرمت والا مہینہ ہم اس کا آغاز کیسے کریں، ہم ان کا استقبال کس ناحیے سے کریں، ہم بحیثیت مومن اور بحیثیت مسلمان کن چیزوں پر توجہ دیں، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے کی
قدر و قیمت اسلام سے پہلے جو لوگ تھے، یہود و نصارہ، مشرکین مکہ، ان لوگوں کو بھی اس کی اہمیت کا پتہ تھا، وہ لوگ بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس سے کیا الگ ہماری اس جگہ پر ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب ہم صرف ایک جملہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام اسلامی یا ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں کئی ایک لفظ ہیں، انہی لفظ کو اگر انسان اپنے دل و دماغ میں رکھ لے تو یہی ان کی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اس لفظ کے اندر سنا ہجرت، اسلام، یہ اسلام اور ہجرت کا پہلا مہینہ محرم کا جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمیں قرآن کے نزول، قرآن کے احکام کے آنے کی جو کیفیات ہیں، ان کے جو لوگ مخاطب ہیں، وہاں تک ہمارا ذہن پہنچتا ہے۔ ہم تاریخ کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے ہم ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہماری نظر ادھر مرکوز ہو جاتی ہے۔ نبی کی بعثت کا مقصد کیا تھا، ہم ان چیزوں پر غور و خوض کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جن سے اللہ رب العالمین خوش ہیں اور اللہ رب العالمین سے صحابہ کرام راضی ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں خود دنیا کے اندر یہ بشارت دی کہ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہوں نے ان چیزوں میں یا اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کو ہم تک پہنچانے میں کون سی قربانیاں عطا کی، کون سی قربانیاں دیں، ان کی کون سی محنت شامل رہی، اور ہمیں ان چیزوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، محض اس سال کے اس ہجری یا اسلام لفظ سے پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اللہ رب العالمین نے جو انسان کی تخلیق فرمائی ہے، دونوں کا مقصد ایک تھا، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انسان کی پیدائش اور ان کی تخلیق کا واحد مقصد اللہ کی عبادت ہے، توحید کو بجا لانا ہے، عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، توحید کے منافی امور سے بچنا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کے بھیجے جانے کا اصل مقصد رہا ہے، یعنی انسان اللہ کو پہچانے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، تمام امور کی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی ہے، اس لیے ہمیں انہی کی عبادت کرنی چاہیے، جن کو توحید العبادہ یا توحید الوہیت کہتے ہیں، ان کے تقاضے کو پورے کرنا، اور توحید اسماء و صفات، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو اپنے لیے ثابت کیا ہے ان چیزوں کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، جن چیزوں کی نفی کی ہے ان چیزوں کو نفی میں ان کو انسان کو ماننا، یہ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد رہا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہجرت، یہ ہمارا اسلامی سال کا جو آغاز ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت کی تھی اس وقت سے شروع کیا، اسی وقت سے ہمارے اس سال کا آغاز کیا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو ہجرت، جب ہم لفظ ہجرت سنتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشکلات اپنے زمانے میں سہے، جن مشکلات کا سامنا کیا، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو مصائب برداشت کیں، وہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام نے دین پر چلنے کے لیے، عقیدے کو اپنے سینے پر رکھنے کے لیے اور اس عقیدے کو اپنے بعد تک اور آنے والی نسل تک پہنچانے کے لیے جو محنتیں کی، جو قربانیاں دیں، وہ قربانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں اس موقع پر کہ ہمیں بھی انہی کے طرز عمل کو اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے طرز عمل کو اللہ رب العالمین نے بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر دنیا میں رہنے والے لوگ، دنیا میں جینے والے اور بسنے والے مسلمان ہدایت پانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ صحابہ کرام کی طرح اگر آپ اور ہم ایمان لے کر آئیں گے
تو ہم ہدایت پائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت کی بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں بھی اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اور یہ ہجرت کیسی تھی؟ ہجرت کفر سے اسلام کی طرف، شر سے خیر کی طرف۔ ہجرت اس بات کی تھی کہ برائی کو چھوڑ دیا جائے۔ ہجرت اس بات کی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے کر اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے بال بچوں کی محبت کو چھوڑ کر نکل جایا جائے۔ یہ ہجرت، یعنی اس کے بعد بھی اگر کسی بھی مسلمان کے سامنے اس طرح کی صورت آئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے کر، دین کو بچا کر اپنی ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے، تو مسلمان اس کے لیے تیار رہے گا۔ ہجرت ہمیں یہ درس دیتی ہے، ہجرت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم اللہ رب العالمین کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے، ساری چیزوں کو قربان کر دیں گے، اور ان قربانی کے بعد ہی ایک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان ہو سکتا ہے۔ نبی نے ایک بار حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی، ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ سب سے پسند، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو نبی کو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں اپنے نفس کے بعد نبی سے، دین سے، شریعت سے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، سب سے زیادہ محبت ہوگی تو رسول سے، محبت ہوگی تو اللہ کے لیے۔ اس کے بعد جب عمر نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول ہیں، اپنی نفس سے بھی زیادہ، اس وقت نبی نے کہا تھا ہاں اب ہوئی یہ عمر، اب ہوئی بات۔ تو ہجرت ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، مدینہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی جس کی تشکیل دی، معاشرے میں جو نظام لاگو کیا، ہمیں وہ یاد کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی بستی مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی عبادت کے لیے اس کا گھر ہونا چاہیے۔ نماز بہت ضروری ہے۔ اسلام کی بنیادی چیزوں میں دوسرے نمبر کی بنیاد یہی نماز ہے۔ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا بھرم ہے ہمیں، لیکن ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے۔ ضروری اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ تشریف لائے، جہاں سے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا، انہوں نے کون سا طرز عمل اختیار کیا تھا، کہاں سے شروعات کی، کن چیزوں کو مد نظر رکھا، کن چیزوں پر نظر مرکوز کی، انہیں بھی ان تمام چیزوں کو ہمیں بھی اپنانا پڑے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیا، مواخات کا۔ جو ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے تھے اور جو مدینہ میں اللہ اس کے رسول کو ماننے والے صحابہ تھے، ان لوگوں کو آپس میں بھائی کا رشتہ بنایا، مواخات کا رشتہ، کہ آج سے لوگ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور یہ مواخات کا رشتہ اس طرح مضبوط تھا کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ کون نہیں جانتا۔ سعد کو اللہ کے نبی نے کہا کہ آج سے عبد الرحمن بن عوف آپ کا بھائی ہے۔ ہجرت کر کے آئے تھے عبد الرحمن، وہ اپنے گھر پر لے کے گئے، ان کے پاس جتنی چیزیں تھیں، جتنی جائیداد تھی، عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں، ایک آپ کا حصہ، میرے پاس 2 بیوی ہیں، آپ جنہیں چاہیں آپ کہیں میں طلاق دے دوں، اور پھر اس کے بعد جو اس پہ احکام مرتب ہوتے ہیں، ان احکام کے بعد آپ ان سے شادی کر لیں۔ یہ مسلمان کا شیوا، یہ مسلمان کے لیے ہمدردی، یہ ہمیں محرم کا مہینہ اور ہجرت کا واقعہ بتاتی ہے، یہ بات ہمیں بتاتا ہے۔ یہ واقعات ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آج بھی مسلمان اگر سعد بن ربیع، عبد الرحمن بن عوف اور مواخات کے
اس مسئلے میں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا جس طرح ساتھ دیا، جس طرح مدد کی، آج بھی اگر دنیا کے اندر مسلمان آپس میں اس طرح کے بھائی بھائی ہو جائیں، اس طرح آپس میں محبت کرنے لگیں، دنیا میں مسلمان کمزور نہیں رہیں گے، ہم سہمے ہوئے نہیں ہوں گے، کسی بھی دشمن سے ہم ڈرنے والے نہیں ہوں گے، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ یہی اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج زمانے میں ستائے ہوئے مسلمان اسی بات کی شکایت کرتے ہیں، ان پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، ڈھیر سارے مظالم کے واقعات ہیں، مسلمان مجبور مقہور ہیں، زیادتی کی ساری حدیں توڑ دی گئی ہیں، لیکن آپ نے سوچا ان کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ہمیں ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان آپس میں سب سے زیادہ دشمنی، آپس میں سب سے زیادہ دشمنی، گروہ میں سب سے زیادہ بٹنے والے مسلمان، کہ یہی ہمیں نبی نے سکھایا تھا؟ ہجرت کر کے نبی نے جب مسلمانوں کی ایک سوسائٹی اور سماج بنانے کی ٹھان لی، کیا وہ واقعات ہمیں اسی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کیا مسلمان ایسے ہی ہونے چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے کہا تھا انما المؤمنون اخوہ، مومن دنیا میں جہاں بھی ہوں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام نے کر دکھایا۔ عملی زندگی، ان صحابہ کرام کی سیرت کو آپ پڑھیں، ان صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اس طرح کے واقعات سے دل کو کبھی جھنجھوڑیں، دل کو کبھی آمادہ کریں، اور پھر سوچیں کہ دنیا میں جو اس طرح کے مصائب ہیں، مشکلات ہیں، ان سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ آج دنیا کے اندر اسلام دشمن عناصر، سارے اسلام دشمن عناصر متحد ہیں، ایک پلیٹ فارم پر ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشوں پہ سازش رچے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان سازشوں کے سامنے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم اسلامی نئے سال کا آغاز کرتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں کن چیزوں پر دھیان دینا چاہیے؟ ہمیں کن چیزوں کو ہمیشہ زندگی میں لانا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا۔ انہیں بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، انہیں بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم ہجرت کے نئے سال کا آغاز کر چکے ہیں، اس کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، 23ویں تاریخ ہے۔ ہمیں سال گزرنے کے بعد ہماری سوچ میں بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ جب ہم اسلامی نئے سال میں قدم رکھیں تو ہم اپنے عقل کو، ہم اپنی سوچ کو ذرا اچھا کریں، اس میں ذرا ترمیم کریں، بدلاؤ لائیں، سوچیں۔ ہم ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ایک سال گزر گیا ہے، ہم ایک سال بڑے ہو گئے ہیں۔ ہماری سوچ یہ ہے، ہم اس کی خوشی مناتے ہیں، نئے سال کے آغاز پر ہم جشن مناتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں خوش نہیں۔ کس بات کی خوشی؟ کیا آپ ایک سال بڑے ہو گئے ہیں؟ نہیں، آپ بڑے نہیں ہوئے، آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ جو گزرتا ہے وہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ ہم موت کے اتنے قدم قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے احساس میں ان چیزوں کو داخل کریں کہ ہم گزرے وقت کے ساتھ قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہاں سے گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں مجرم کی حیثیت سے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ بہت سارے مجرم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کیا کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ کے سامنے مجرمین کہیں گے، یہ اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا ہے، ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس کر دیجئے، ہم اچھے اعمال کریں گے، ہمیں ان چیزوں کا یقین ہو گیا ہے۔ کیا آپ کو یقین نہیں ہے
یہ اللہ رب العالمین کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہاں سے گزرنے کے بعد آپ کو پوری زندگی کے سارے امور سے متعلق اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے؟ آپ کو ان چیزوں کا یقین نہیں ہے؟ مومن کو ان چیزوں کا یقین ہے۔ کرنا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جو مجرم جن چیزوں کو کہے گا ان چیزوں کو آج ہم اس سانس لینے کی حالت میں ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم سوچ لیں کہ ساری چیزیں سننی پڑیں گی، جو سزا اور وعید ہم نے سن رکھا ہے وہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ درگت برے لوگوں کے ساتھ ہو کر رہے گی، عذاب جو اللہ نے وعدہ کیا ہے جن لوگوں کے ساتھ وہ اس عذاب میں مبتلا ہوگا، اور پھر وہاں جا کر کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ دنیا میں بھیج دیا جائے ہم نیک عمل کریں گے۔ آپ کی سانس جاری ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کی عمر باقی ہے، آپ ابھی نیک عمل کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو گناہ کیے، سارے انسان گناہ کار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین مومن بندوں میں سب سے زیادہ توبہ کرنے والے بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آج سے آپ اور سارے مسلمان جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو پسند کرنے والے بن جائیے۔ اللہ رب العالمین توبہ کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سارے لوگ توبہ کو پسند کرنے والے بن جائیں، گناہ سے بچنے والے بنیں، ہمارے حالات بدلیں گے، اور یہی نئے سال کا آغاز اور اس کا استقبال ہے۔ دوسرا کام نئے سال کے آغاز پر یا نئے سال کے استقبال میں محاسبہ نفس، ہمیں اپنا خود حساب لینا ہے، ہمیں خود اپنا حساب لینا ہے۔ گزرے وقت میں ہم نے کیا کیا، ان چیزوں کا حساب لیں، اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر ایمان کتنا زیادہ ہے، آپ کے نامہ اعمال میں کتنے گناہ آپ نے جمع کیے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان گناہوں کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر روئیے، اللہ سے دعا کیجئے، جتنے اللہ رب العالمین نے فرائض ہمارے حوالے کیے ہیں ان کی پاسداری کیجئے، روزانہ اپنا حساب کیجئے۔ اگر آپ اپنے حساب میں پاس نہیں ہو پائیں گے، جب دوسرا آپ سے حساب لے گا تو کیسے پاس ہو سکیں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، خطاب کیا مومنوں سے، یہ آیت کس کے لیے ہے؟ جو آنے والے حکم میں ہے، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے۔ اللہ نے مومنوں کو کہا کہ اے مومنوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی صرف ڈرنے کا نام نہیں ہے، تقوی کہتے ہیں ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ حجابا، کہ آپ اپنے درمیان اور عذاب کے درمیان ایک دیوار کھڑی کریں، ایک آڑ بنائیں کہ ہمیں اس عذاب سے بچنا ہے۔ اور یہ آڑ، یہ دیوار کیسے بنے گی؟ یہ دیوار بنے گی اللہ رب العالمین کی اطاعت سے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے۔ اللہ رب العالمین جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ عمل ہو، وہ کوئی بات ہو، دل کا کوئی کام ہو، ان تمام چیزوں سے، اور اللہ رب العالمین جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، جو برائی ہے، جو معاصی ہیں، ان چیزوں کو چھوڑنے سے یہ دیوار قائم ہوگی۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ آپ اپنے درمیان اور آگ کے درمیان ایک دیوار بنائیے، اچھے کاموں سے اور برائی سے بچ کر۔ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ مومنوں، آپ اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اور کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے کہ انہوں نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ ہر نفس دیکھے، سوچے کہ ہمارے کون سے اعمال ہیں، ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں جو ہم نے کیے ہیں، ہم نے کل قیامت کے لیے، یہاں سے گزرنے کے بعد کی جو زندگی ہوگی ان کے لیے ہمارے پاس کتنا ذخیرہ ہے، کتنا کچھ ہم نے بھیجا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ کہا اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اور پھر کہا ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کے کاموں سے خبردار ہے۔
ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے، دل کی چیزوں کو، باریک چیزوں کو، ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی گناہ چھپا کر آپ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے وہ چیز چھپی ہوئی نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر لوگوں کو تلقین کی، لوگوں کو توجہ دلائی کہ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ کل کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے وہ سوچئے، یہی محاسبہ نفس ہے۔ اگر آپ نے گناہ کیا ہے، آپ نے سوچا کہ ہم نے کیا بھیجا ہے، آپ کے ذہن میں ساری جو چیزیں آئیں وہ ساری چیزیں گناہ کی ہیں، ساری چیزیں گناہ کی ہیں، معصیت کے کام ہیں، تو آپ ان چیزوں سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ کے سامنے آئیے، روئیے۔ یہ ہے ہمارے اسلامی نئے سال کا آغاز اور اس کا استقبال۔ تیسری چیز، ہم اپنے وقت کی بہت قدر کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ویسے ہی مسلمان وقت کی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار عبادات، بے شمار فرائض جو مسلمانوں کے لیے واجب قرار دیے، مسلمانوں کے لیے رکھے ہیں، ان کا وقت کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔ نماز دیکھیں، نماز وقت کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز وقت پر ہے، اس وقت کی پابندی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رمضان کے لیے خاص وقت ہے، زکوٰۃ نکالنے کا خاص وقت ہے۔ جب اب بچہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے عقیقے کا دن خاص ہے۔ اس طرح بے شمار عبادات اور اطاعات کے کام ہیں جو اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ انسان کو وقت کا کتنا پابند ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا عیب یہ ہے، کام تو کرتے ہیں، پسینہ تو بہاتے ہیں، لیکن ان کے پاس نظم نہیں ہے، اس کے پاس کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اسلوب نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں برباد چلی جاتی ہیں۔ اور مسلمان جب وقت کی نگرانی کرے گا، کیسے وقت کی نگرانی کرے گا، اس کو سمجھنے کے لیے نبی کی ایک حدیث سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل وعد نفسک من اہل القبور۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ دنیا میں اپنے آپ کو اجنبی سمجھیے، اجنبی جس کو آپ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے، نئے شہر میں ہیں، علاقہ چھوڑ کر آپ باہر ہیں، وہاں آدمی کے پاس کتنا سامان ہوتا ہے، کتنا آدمی لے کر باہر جاتا ہے، بہت معمولی۔ اسی طرح مومن کی زندگی ہے، دنیا کی فکر نہیں کرنی ہے، اجنبی کی زندگی گزاریے۔ او عابر السبیل، مسافر کی زندگی، مسافر ہمیشہ مشکلات میں ہوتا ہے، مشکلات سے نہ گھبرائیے، مشکلات کی وجہ سے عبادات طاعات کے کام کو چھوڑ کر اسلامی احکامات پر انگلی نہ اٹھائیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب۔ اور پھر مسافر کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ آپ سفر کے لیے نکلیں، آدمی وقت کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ آپ کی فلائٹ 6 بجے ہے، کتنے بجے ہم پہنچ جاتے ہیں؟ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں؟ نہیں پہنچیں گے تو کیا حال ہوگا؟ او عابر سبیل، یہ مسافر بننے کی مثال ہے۔ یعنی مسلمان وقت کی پابندی کرے گا۔ اور پھر نبی نے کہا ایک آگے کا جملہ جس سے انسان کا دل پورا کانپ اٹھے گا، کیا کہا؟ وعد نفسک من اہل القبور، اور اپنے آپ کو مردہ لوگوں میں جانیے، آپ اپنے لوگوں کو جانیے، آپ اپنے کو سمجھیے کہ آپ قبر میں ہیں۔ قبر میں جن مصائب کا انسان سامنا کرتا ہے وہ مصائب آپ پر ابھی نہیں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک دوسرے حدیث کے اندر کہا تھا کہ آپ لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ یاد کیجیے، اکثروا حاذم اللذات، کہ ایسی چیز کو زیادہ یاد کیجیے جو لذتوں کو کاٹ دے گی، ختم کر دے گی، یعنی موت کو یاد کیجیے، موت کو یاد کیجیے۔ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ 2 دن کے بعد مر جائیں گے، آپ کون سے امور انجام دیں گے، کون سی اطاعت کا کام کریں گے؟ انسان ہمیشہ اسی کشتی میں سوار ہے، ہو سکتا ہے 2 سیکنڈ کے بعد، 4 سیکنڈ کے بعد وہ اس کا ہو سکتا ہے اس کا آخری پلک ہو، آخری سانس ہو، اسی میں وہ گزر جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وعد نفسک من اہل القبور۔ آپ سمجھے گویا آپ اہل قبر میں سے ہیں، مر چکے ہیں،
اس طرح انسان اور مومن کو دنیا کے اندر تیاری کرنی چاہیے۔ نئے سال کا آغاز اور اس کا استقبال ایسے کرنا چاہیے کہ ہم وقت کے پابند بنیں، وقت کے پابند بنیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک چوتھی چیز، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس موقع پر بہت سارے بدعات خرافات انجام دیے جاتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بدعات کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں شریعت سمجھ کر کوئی کام کرنا جو اصل میں شریعت نہیں ہے، اس کو بدعات کہتے ہیں۔ مسلمان اس کو خوش ہو کر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان چیزوں کی کوئی اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا نبی آپ بتا دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں دنیا میں سب سے زیادہ نقصان اور خسارے میں کون لوگ ہیں؟ سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا ہی میں برباد ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل کیا کرتے تھے، وہ شریعت کے موافق عمل نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، وہ سمجھتے تھے بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بہت سخت لہجہ اختیار کیا اور کہا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اس میں جو بھی بدعات ہیں ان چیزوں سے بچیں۔ اور اس کے دوسرے جانب جو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے، اس لیے ہمیں اس میں روزے رکھنے ہیں، اس میں روزے رکھنے ہیں۔ روزے اس میں رکھنے کے رمضان کے بعد سب سے زیادہ نیکی والا روزہ ہوگا، اور خصوصاً عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں، جس کے بارے میں ابو قتادہ کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس سے 1 سال ماضی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کو نئے سال کا آغاز اس طرز پر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ الہ العالمین ہمیں نئے سال کا آغاز اس امید کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا ہر آئندہ دن پچھلے دن سے اچھا ہوگا۔ اے الہ العالمین ہم نے بہت سارے گناہ کیے، ان گناہوں سے توبہ کی توفیق دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مسلمانوں، ہم نے کچھ چیزوں کو سنا، کچھ چیزوں پر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس مختصر سی سورہ کے اندر جو میں نے ابھی پڑھا ہے، اس کے اندر اللہ نے کہا سب سے پہلے قسم کھائی زمانے کی، کہا قسم ہے عصر کی، یعنی وقت کی اہمیت بتائی اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین جو اتنا عظیم ہے وہ وقت کی قسم کھاتا ہے۔ ہم اور آپ کس کی قسم کھاتے ہیں؟ جو ہمارے نزدیک بڑا ہے، جس کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی وقت کی اور کہا کہ روئے زمین پر سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کیے، حق کی وصیت کی، اور پھر حق کے لیے جو بھی مصائب آئے اس پر صبر کیا۔ اس سورہ کو اگر آپ سمجھیں تو ہماری زندگی سدھر جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ جو بھی کام آپ کریں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے دل میں اس کے کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے، جس کو اللہ رب العالمین نے کہا آمنو۔ اس کے بعد اس میں محنت، تگود و اجتہاد کی شرط ہے، جس کو کہا وعملوا الصالحات۔ اور دنیا میں جیتے جی مسلمانوں کو ایک دوسرے کو امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس طرز پر چلتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ جب تک جیے ایک دوسرے کو خیر خواہی کا حکم دیجیے، برائی سے منع کیجیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے اگر کچھ مصیبت آتی ہے اس کا سامنا کیجیے،
اس کا سامنا کیجیے۔ جو ہم محرم الحرام کے مہینے کو عمومی طور پر سیدنا حسین کی شہادت سے جانتے ہیں، سیدنا حسین کی شہادت کو بھی اگر دیکھیں تو ہمیں رونے دھونے کا یہ مقام نہیں بنتا، بلکہ ہمیں ان کی سیرت بھی یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کتنے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں حق کے راستے پر اپنی جان کی قربانی کر دینی چاہیے۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی مہینے سے آپ ایک چیز کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ سنی کون ہے، اہل سنہ والجماع کہلانے کے حقدار کون ہیں، اس لیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے نانا کی زندگی اور ان کے تمام تر اعمال ہی کو اپنی زندگی میں لاتے تھے، اور وہ کیا ہے، میں دعوے کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی محرم الحرام کے روزے رکھتے رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کی فضیلت لوگ جانتے تھے، لیکن نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضرت حسین کی شہادت ہوگی۔ اس لیے میں نے جو سورہ عصر کی تلاوت کی تھی اس کے مفہوم کو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم، کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے مخلوق پر اتمام حجت کے لیے محض یہی سورہ نازل کرتا تو کافی ہو جاتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ہی اکثر بلکہ تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ اب ہم تمام لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور جو بھی بدعات اور خرافات تھے، ہم نے جو بھی سستیاں برتی ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر دین کے کاموں میں آگے آئیں، دین کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کریں۔ صحابہ کرام کی قربانی کو ہم جہاں یاد کرتے ہیں وہاں ہم اپنے اندر بھی حوصلہ پیدا کریں کہ ہم دین کی مدد کریں گے، دین کے لیے مر مٹیں گے، دین کے لیے جیتے ہیں مسلمان اور دین کے لیے ہی مرتے ہیں۔ یہ اعلاء کلمت اللہ مسلمان کا شیوا ہے، اس کی جان اللہ رب العالمین نے اسی کی بدولت خرید رکھی ہے، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید رکھا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے سارے اعمال، ان کی زندگی کے ہر فعل اللہ رب العالمین کے اشارے پر اور اسی کے حکم کے تابع ہو کر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں اس سال کو ہمارے لیے بابرکت بنا، اس سے پہلے جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں ان کوتاہیوں سے آگے بڑھ کر ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو نے ہم سے پہلے صحابہ کرام کے درمیان جو محبت، الفت اور اتحاد کی جو فضا رکھی تھی وہ ہمیں بھی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا میں بہت سارے لوگ مجبور ہیں، مظلوم ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اگر کوئی مصیبت میں ہے، کسی بیماری میں ہیں، اللہ تو ان کی مصیبتوں کو کم کر، ان کی مصیبتوں کو ختم کر، بیماروں کو اللہ شفا دے، جو دنیا سے گزر چکے ہیں نہ جانے وہ کس حالت میں ہیں، اللہ اگر وہ کسی مصیبت میں ہیں تو ان کی مصیبتوں کو کم فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جب تک ہم دنیا میں جئیں دین پر، اسلام پر جئیں، اور جب دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو، ہمارا رخصت ہو تو ہمارا رخصت اسلام پر ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أولى وأعز وأجل وأكبر۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم